السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں دانش اکرم ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش پرواز میڈیا۔ برادر نسبتی کے ساتھ ایک یادگار سیر و تفریح اور کولار سفر کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ زندگی کی مصروفیات کے درمیان کبھی کبھار اپنے عزیزوں کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات گزارنا دل کو تازگی بخشتا ہے۔ الحمدللہ آج مجھے اپنے محترم برادر نسبتی کے ساتھ سیر و تفریح کا موقع ملا۔ یہ سفر نہ صرف خوشگوار تھا بلکہ محبت، اخوت اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا سبب بھی بنا۔ ہم نے خوبصورت مقامات کے سیر کی، قدرت کے حسین مناظر سے لطف اٹھایا، تازہ ہوا میں وقت گزارا اور ایک دوسرے کے ساتھ دل کھول کر گفتگو کی۔ پہاڑ، سرسبز درخت، ٹھنڈی ہوائیں اور پرسکون ماحول نے سفر کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ راستے میں ہنسی مذاق، خوشگوار باتیں اور ایک دوسرے کی رفاقت نے ہر لمحے کو قیمتی بنا دیا۔ آپ کو بتاؤں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی موجودگی ہی ماحول کو خوشگوار بنا دیتی۔ ایسے ہی ایک شخصیت ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رحمت اللہ ندوی ہے، الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ وہ میرے برادر نسبتی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق، عمدہ کردار، ذہانت اور خوش گفتاری جیسی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کا انداز گفتگو نہایت شائستہ اور دلنشیں ہے۔ وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی، احترام اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ ان کی باتوں میں سنجیدگی، مٹھاس اور حکمت جھلکتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت اور بہترین فہم عطا فرمائی ہے۔ وہ ہر معاملے کو تحمل، بصیرت اور دانش مندی سے سمجھتے ہیں اور اپنے عمدہ اخلاق سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ ان کی شخصیت سادگی، وقار اور خود اعتمادی کا حسین امتزاج ہے، اور یہ ہر کام کو ذمہ داری اور سلیقے سے انجام دیتے ہیں۔ الفاظ میں مٹھاس اور انداز بیاں میں دلکشی پائی جاتی ہے، جس سے سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور آپ اس خوبصورت نوجوان سے بھی ملیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف خوبصورت شخصیت عطا فرمائی ہے بلکہ بہترین اخلاق، حاضر جوابی اور خوش اسلوبی سے بھی نوازا ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے سے کبھی بوریت محسوس نہیں ہوتی بلکہ ہر لمحہ مسکراہٹوں، محبت اور اپنائیت سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے برادر نسبتی ہیں۔ ان کے قابل تعریف پہلو یہ ہے کہ ان کی بہترین ڈرائیونگ تھی۔ وہ نہایت احتیاط، ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے رہے، جس کی وجہ سے پورا سفر انتہائی محفوظ، پرسکون اور خوشگوار رہا۔ راستے بھر سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوائیں، دلکش مناظر اور قدرت کی حسین جلوہ گری نے دل کو تازگی بخشی۔ ہم سبھی نے ان حسین مناظر سے بھرپور لطف اٹھایا۔ سفر کے دوران ہم نے خوبصورت یادگار تصاویر بھی بنائے تاکہ یہ حسین لمحے ہمیشہ ہماری یادوں کا حصہ رہیں۔ اس کے بعد ہمیں حضرت شاہ عثمان ولی کی درگاہ پر حاضری اور زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں کے پرسکون ماحول میں کچھ دیر قیام کیا۔ دین اور مختلف مفید موضوعات پر نہایت خوشگوار گفتگو بھی ہوئی، جس نے سفر کو مزید بامقصد اور یادگار بنا دیا۔ یہ حضرت عثمان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کئی دہائیوں سے عقیدت مندوں کا مرکز ہے، جہاں کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور ملک کے مختلف حصوں سے زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مقامی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک بزرگ صوفی تھے جنہوں نے اس علاقے میں عبادت، ذکر الہی، اخلاق اور خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی۔ یہ پہاڑی صرف درگاہ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ کولار کی قدیم تاریخ کی وجہ سے بھی اہم ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پورا پہاڑ ایک ہی پہاڑ ہے جہاں بستی بھی آباد ہیں، لوگ بھی رہتے ہیں، کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ کئی جگہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ یہاں پر کنویں بھی ہیں اور پانی بھی نکلتا ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ وصال کے بعد آپ کو اسی پہاڑ پر دفن کیا گیا۔ بعد میں آپ کی قبر پر درگاہ تعمیر ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زائرین کی آمد بڑھتی گئی، چھوٹی دکانیں، مکانات اور ایک بستی آباد ہو گئی جو آج بھی درگاہ کے آس پاس موجود ہے۔ ہر سال عرس کے موقع پر ہزاروں عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں اور آج پاپا راجنا ہلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رہائشی مکانات بھی ہیں اور مسجد بھی ہے، بہت سارے کھیتیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے جب سب سے پہلے کنواں دیکھا تو ہم بالکل حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں پر پانی، اتنی اونچائی پر پانی کہاں سے آیا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو یقیناً یہ یادگار چیز ہے اور خدا کی قدرت کو درساتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں پر زراعت ممکن نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ یہاں کی مٹی، بارش اور قدرتی آبی وسائل کی مدد سے بعض فصلیں اور سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، یہ تھا ہمارا کولار کا شاندار سفر۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دونوں برادر نسبتی کو صحت، سلامتی، عزت، کامیابی اور اپنے بے شمار رحمتوں سے نوازے، آمین۔ تیسرے پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔